سورہ جمعہ میں خداوند متعال نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہو کہ تمنوا الموت، موت کی آرزو کریں، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اس سے یہ خود بھی ڈر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، اور مریں گے تو وہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے یہ موت کی آرزو نہیں کر رہے۔ اب آپ تصور کرو، اگر آپ کو خواب میں، سچائی میں، نہیں معلوم کسی ولی وسیع کے ذریعے سے یہ پتہ چل جائے کہ اگر آپ مرے تو مثلا تاج محل جیسا ایک محل آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور ابھی آپ رہ رہے ہیں سولہ بازار کے ایک اپارٹمنٹ میں، تو مرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں تو کہوں گا مرو جلدی، کہ ایک اپارٹمنٹ سے نکل کے تاج محل میں جاؤں گا پھر میں، ٹھیک ہے؟ نبی فرما رہے ہیں ابو ذر مال اپنا آگے بھیج دو تاکہ مرنے کے بعد تمہیں مل کر خوشی ملے، ایسی چیزیں مت بھیج دینا جو مرنے کے بعد تمہیں خود بھی ڈر لگے کہ وہ سامنے کھڑا ہے۔ اور یہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو 15-20 منٹ پہلے اندازاً اس کی برزخ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر جو یہ 10-15 منٹ گزرتے ہیں، یہ میڈیکل سائنسز میں بڑے عجیب و غریب تجربے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ ابھی پچھلے سال یا پتہ نہیں اس سال کے شروع میں، یعنی ایک سال کے اندر ایک بہت عجیب تجربہ ہو گیا۔ ایک بندہ تھا، یہ پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اس کا برین کا سی ٹی اسکین ہو رہا تھا، اینڈ ٹائم پر اس کی موت آ گئی، جبکہ وہ سی ٹی اسکین مشین کے اندر تھا ابھی۔ تو زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہو گیا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کے برین کی ایکٹیویٹی سی ٹی اسکین میں آ گئی ہے۔ اچھا، اب پریشانی یہاں پر یہ، پہلے بھی چانسز ثابت ہو گئے تھے کہ ایسا ہی ہے، لیکن پریکٹیکلی کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی مر رہا ہو، سی ٹی اسکین مشین کے اندر ہو، برین کا اسکین ہو رہا ہو۔ یہ ہو گیا اس دفعہ۔ جیسے یہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ انسان کی جو یادداشت والا حصہ ہے وہاں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، غیر معمولی حرکت۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ مرنے سے پہلے اس کی ساری زندگی دوہرا رہا ہے، اس کے سامنے مرنے سے پہلے ساری زندگی دوہرا رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ اندازہ لگائی کہ اس کا جو ٹائم گزرنے کی سپیڈ ہے یہ بہت سلو ہے، یعنی ہمارے لیے 10 منٹ گزرے ہیں، شاید اس کے 5-10 سال گزر گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے دہرائی جا رہی ہے، اور وہ اتنا ہی ٹائم لگے گا اس کو جتنا اس نے زندگی میں گزارا ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ۔ جب یہ دنیا میں تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکل، اب پتا ہے، چونکہ اب یہ پیچھے سے میموری بھی دیکھ رہا ہے اور آگے برزخ میں اس کا اثر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اب اگر اس نے پیچھے کسی آدمی کے اوپر طنز کیا تھا، اس کا دل جلایا تھا، اب وہ بچھو بھی نظر آ رہا ہے جو اس سے بنا ہے۔ ہاں، یہ مرنے سے پہلے یہ گزارے گا، یہ مرنے سے پہلے جو چند منٹ اتنے سخت ہوتے ہیں نا، یہ جو سکرات الموت کہتے ہیں، اتنے سخت ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری زندگی نظر آتی ہے اپنی غلطیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، پلس جو برزخ پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے وہ بھی ابھی نظر آ رہا ہے۔ اس سے اس کی جان جاری ہوتی ہے کہ میں نے کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، واپسی تھوڑی ہے، اب تو جھیلنا ہے، اس لیے جو کرنا ہے پہلے کر لو۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ ابو ذر اپنے مال کو اپنے سے پہلے آگے بھیج دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، آگے چلا جائے تاکہ مل کر تمہیں خوشی ہو۔ اچھا، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ موت کس حالت میں لینا چاہیں گے، اگر کوئی چوائس پہ دے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو تو فرشتہ، موت کا فرشتہ آپ کی جان لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو مثلا کوئی کہے گا مولانا کاش میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور فرشتہ موت کا آئے میری جان لے لے تو میں قرآن پڑھتے ہوئے مرا، کاش میں نماز پڑھ رہا ہوں، کاش میں زیارت پڑھ رہا ہوں، کاش میں یہ کر رہا ہوں، کاش میں وہ۔ نبی فرما رہے ہیں ابو ذر اس کام کو فوراً کر لو جس کے لیے تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے، ابھی کر لو، انتظار مت کرو کہ موت آئے، ابھی کر لو۔ زندہ بچ گئے الحمدللہ، نہیں بچے اسی میں مرے الحمدللہ۔ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں جب مروں گا نا تو میں اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگاؤں گا، بیٹا موت کا انتظار نہیں کرو، ابھی لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت کا نہیں پتا۔ یا رسول اللہ، یا
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک دفعہ ہم حج پہ گئے تو وہاں پہ ہم پتہ نہیں منی سے جا رہے تھے یا منی سے عرفہ جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو بس میں سب لوگ لدے ہوئے تھے، چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ احرام وغیرہ کا مسئلہ بھی تھا۔ اب اس میں تلبیہ کہنا تھا، تو وہ جو قافلے کا گائیڈ تھے وہ پتہ نہیں دوسری بس میں رہ گئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں خواہش تھی کہ تلبیہ کہیں۔ اب ایک بندے نے کہا اچھا میں اس سفر میں یہ طے کیے بیٹھا تھا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں صرف اپنے حج کے اوپر توجہ دوں گا اور کچھ نہیں کروں گا، تو میں ہر کام سے اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا کہ مثلا دعائے کو میل پڑھنی، میں نہیں پڑھنی، کوئی اور پڑھے گا، اس طرح کر رہا تھا۔ تو اب وہاں پہ ایک آدمی سے کہا تم تلبیہ پڑھاؤ، وہ ریگولر مولانا بھی نہیں تھا بیچارہ، اس نے ایسے تلبیہ پڑھایا کہ لوگوں کو اور بدمزگی آ گئی کہ یہ کیسی پڑھائی اس نے۔ اب میں بچپن سے ٹی وی کے اوپر آپ کو یاد ہے لائیو آتا تھا حج، تو دیکھتا تھا تلبیہ پڑھنے کا ایک اچھا بڑا انداز ہوتا ہے، خیر میں نے اس طرح کر کے پڑھایا، لوگوں کو بڑا مزہ آیا، اور مجھے خود بھی بہت مزہ آیا۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ کے کہتا مولانا پڑھاؤ تو مزہ آئے گا۔ تو میں ایک بات سوچتا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، انتظار کر رہے ہیں حج پہ جاؤں گا تو کہوں گا لبیک اللہم لبیک، ابھی کیوں نہیں کہتے؟ ابھی کرو، ابھی زندگی میں وہ کام کرو جو لبیک اللہم لبیک بن جائے۔ تو اس وقت کا انتظار کروں گا، احرام باندھوں گا، پھر میں بس کی چھت پہ چڑھ کے لبیک اللہم لبیک۔ او بھائی اتنی دیر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نماز آئے گی، تم لبیک اللہم لبیک کہہ کے نماز پڑھ لینا، یہ بھی تو لبیک ہی ہے نا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، تو اب کیا چاہیے؟ ایک لبیک چاہیے، آ گیا خدا۔ تو اچھے کام، نبی فرما رہے ہیں ابو ذر تم چاہتے ہو کہ کام کر رہا ہوں، اس کام میں کرتے ہوئے موت آئے، وہ کام ابھی کرو، بات کے لیے نہیں رکھو، ابھی کرو اس کو۔